بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک کہانی پہلوان پٹھا اور مریدنی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ ریسٹ ہاؤس کپور تھلہ سے 40 میل دور دریائے ستلج کی جانب ایک دشوار گزار علاقے میں واقع تھا۔ پہلے بھی ہم شہباز کے تعاقب میں اس ریسٹ ہاؤس سے آگے نہیں جا سکے تھے۔ اب پھر وہی مسئلہ درپیش تھا۔ ریسٹ ہاؤس سے آگے ڈیک نالا تھا اور نالے سے آگے گھنا جنگل تھا، جہاں قدم رکھنا موت کو دعوت دینا تھا۔ 1 برس پہلے اسی علاقے میں انگریز کپتان کی کمپنی تباہ و برباد ہوئی تھی۔ دھنی رام سنگھ ابھی تک ریسٹ ہاؤس میں موجود تھا۔ وہ سارا دن شکار کھیلتا، شام کو مے نوشی کرتا اور رات کو اپنی عمر سے آدھی بیوی کے ساتھ خوابگاہ میں گھس جاتا۔ پچھلی دفعہ بلال شاہ بھی ہمارے ساتھ تھا اور وہ ادھیڑ عمر دھنی رام کی نو عمر بیوی پر بڑے چٹ پٹے تبصرے کیا کرتا تھا، مگر اس دفعہ بیچارہ امرتسر میں تھا اور اپنی ناک کی چوٹ کا علاج کروا رہا تھا۔ یہ چوٹ اسے کشتی کے دوران ہی آئی تھی اور کافی خون بہا تھا۔ پھر سوجن اس کی آنکھوں کو چڑھ گئی تھی اور 2 گھنٹوں میں چہرہ نیلا کچ ہو گیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں ہمیں 6واں 7واں دن تھا جب ایک ضروری کام سے مجھے واپس اپنے تھانے جیون جانا پڑا۔ میں نے اپنے عملے کو ضروری ہدایات دیں اور 2 دن میں واپس آنے کا کہہ کر پورن کچھ سے براستہ امرتسر جیون پہنچ گیا۔ تھانے پہنچا ہی تھا کہ بلال شاہ آن دھمکا۔ اس کی سوجن اتر چکی تھی اور چہرے کا رنگ بھی قریباً ٹھیک تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی بتایا کہ میرے لیے اس کے پاس ایک اہم خبر ہے۔ میں نے کہا سناؤ۔ وہ بولا مجھے یقین ہے خان صاحب، نجمہ کا اب بھی شہباز پہلوان سے رابطہ ہے۔ نجمہ کا نام میرے ذہن سے اتر چکا تھا۔ میں سوالیہ نظروں سے بلال شاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولا وہی نرس نجمہ جناب، جو شہباز کو بھائی کہتی ہے اور اس سے ملنے لاہور جاتی رہی ہے۔ میں نے کہا کیا شک ہوا ہے تمہیں اس پر؟ وہ بولا شک نہیں جناب، یقین ہوا ہے۔ میں نے خود نجمہ کے پاس ایک خط دیکھا ہے، اس پر شہباز احمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا لیکن تم اس نرس سے کہاں ملے تھے؟ وہ اپنی زخمی ناک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا امرتسر ہسپتال میں اسی سے مرہم پٹی تو کرواتا رہا ہوں میں۔ اب پوری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے بلال شاہ سے تفصیل پوچھی کہ وہ پہلوان اور نجمہ کے رابطے میں کیا جانتا ہے۔ اس نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا پرسوں کی بات ہے، ڈریسنگ روم میں نجمہ میری پٹی اتار رہی تھی کہ ایک ڈاکٹر گھبرایا ہوا اندر آیا۔ اس نے نجمہ سے کوئی ٹیکا مانگا جو کسی بے ہوش مریض کو لگایا جاتا تھا۔ یہ ٹیکا ڈریسنگ روم کی الماری میں رکھا تھا۔ الماری کی چابی نجمہ کے پاس تھی۔ اس نے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں چابی ڈھونڈی لیکن وہ ملی نہیں۔ ڈاکٹر اسے جھڑکنے لگا۔ نجمہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی اور گھبرا گئی۔ وہ جلدی جلدی اپنی جیبیں اور میز کے دراز وغیرہ دیکھنے لگی۔ گھبراہٹ میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے اپنی جیب سے کچھ چیزیں نکال کر سامنے میز پر رکھ دی ہیں۔ ان میں جیبی رومال، روپے اور کاغذات وغیرہ تھے۔ انہی کاغذات میں مجھے ڈاک کا ایک لفافہ نظر آیا۔ اس پر امرتسر کے گروالی دروازے کا پتہ لکھا تھا اور نیچے لکھنے والے کا نام شہباز احمد لکھا ہوا تھا۔ میرا جی چاہا کہ نظر بچا کر یہ لفافہ اٹھا لوں، مگر موقع نہیں ملا۔ اسی دوران نجمہ کو چابی مل گئی اور اس نے سارے کاغذات وغیرہ اٹھا کر واپس جیب میں رکھ لیے۔ مجھے بلال شاہ کی اطلاع میں کوئی چونکا دینے والی بات نظر نہیں آئی۔ ڈاک کے لفافے پر شہباز احمد لکھا ہوا تھا۔ ممکن تھا کہ یہ کوئی دوسرا شہباز ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بلال شاہ کو نام پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو۔ وہ جتنا پڑھا لکھا تھا مجھے اچھی طرح معلوم تھا، سوائے چھٹی کی عرضی کے وہ کوئی خط خود نہیں لکھ سکتا تھا۔ چھٹی کی عرضی میں بھی وہ بخدمت کو بخدمت توئیں کے ساتھ اور عرض کو عرض الف کے ساتھ لکھنا اس کا پرانا مشغلہ تھا۔ میں نے کہا شاہ جی ہو سکتا ہے یہ کوئی اور شہباز احمد ہو یا پھر… بلال شاہ کی آنکھوں میں چمک نظر آنے لگی۔
میری بات کاٹ کر بولا، آپ تو خوامخواہ ٹھنڈے دودھ پر پھونکے مار رہے ہیں، اتنی اہم اطلاع آپ کو دے رہا ہوں اور آپ کو کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ اس خط والی بات کی تو اب پوری تصدیق ہو گئی ہے، 1% بھی شک نہیں رہا ہے اس میں۔ کیا مطلب؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولا، دیکھیں خان صاحب، ذرا غور کریں بات پر۔ پرسوں میں نے نجمہ کے پاس وہ خط دیکھا ہے اور آج صبح مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اپنے بھائی حسنین کے ساتھ دیپال پور جا رہی ہے۔ دیپال پور کا نام سن کر میری دلچسپی میں اضافہ ہوا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ کپور تھلہ سے قریباً 35 میل دور پورن کچھ کی سرحد پر واقع تھا۔ یہاں ایک پولیس چوکی اور سکھوں کی ایک چھوٹی سی زیارت بھی تھی۔ اس دور دراز قصبے میں نرس نجمہ کا جانا کیا معنی رکھتا تھا؟ اگر نجمہ واقعی جا رہی تھی تو یہ معاملہ اہم ہو جاتا تھا۔ میں نے بلال شاہ سے پوچھا کہ نجمہ کب روانہ ہو رہی ہے؟ وہ بولا، کل صبح۔ میں نے پوچھا، صرف چھوٹے بھائی کے ساتھ جا رہی ہے؟ نہیں۔ بلال شاہ نے اپنا قدو نفی میں ہلایا۔ نجمہ کا بہنوئی بھی اس کے ساتھ ہے، اس کا نام عاقل ہے، وہ ہائی کورٹ میں پیشکار ہے، میرا اندازہ ہے کہ بڑا ہوشیار بندہ ہے۔ نجمہ نے میرے سامنے 2-3 مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے۔ میرے اور بلال شاہ کے درمیان کافی دیر یہ گفتگو ہوتی رہی۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ 2 ہوشیار مخبر نجمہ کے پیچھے لگا دیے جائیں اور وہ 24 گھنٹے اس پر نگاہ رکھیں۔ جیون تھانے میں اپنا کام ختم کرنے کے بعد میں پھر پورن کچھ روانہ ہو گیا۔ اس دفعہ بلال شاہ بھی میرے ساتھ تھا۔ کپور تھلہ سے قریباً 30 میل آگے بڑی سڑک سے ایک چھوٹی سڑک اس قصبے کی طرف جاتی تھی جہاں نجمہ کو جانا تھا۔ دیپال پور نامی یہ قصبہ صرف 4 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن ہمارا وہاں جانا ٹھیک نہیں تھا۔ ویسے بھی 2 مخبر سائے کی طرح نجمہ اور اس کے بہنوئی کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ ہم وہاں جا کر اور کیا تیر مار لیتے۔ ان دونوں مخبروں کے پاس دھنی رام سنگھ کے ریسٹ ہاؤس کا مکمل پتہ موجود تھا۔ کوئی اہم اطلاع ہوتی تو وہ فوراً ہم سے رابطہ قائم کر سکتے تھے۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ہم واپس ریسٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ ریسٹ ہاؤس کی رات بڑی افسانوی قسم کی ہوتی تھی۔ ہوا ویران درختوں میں خراٹے بھرتی ہوئی گزرتی اور رات کے سناٹے میں میلوں دور سے جنگلی جانوروں کی آوازیں سنائی دے جاتیں۔ کبھی کبھی کوئی گیدڑ ریسٹ ہاؤس کے بالکل نزدیک چلا آتا اور اچانک چیخ کر سونے والوں کا سکون درہم برہم کر دیتا۔ جب کبھی ایسا ہوتا تو چوکی داری کرنے والے کتے زور زور سے بھونکنے لگتے اور استبل کی پختہ دیواریں گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے گونج اٹھتیں۔ گھوڑوں کا انگریز سائز رابرٹ انہیں چپ کروانے کے لیے زور زور سے آوازیں نکالتا اور اس کی آواز استبل کے روشن دانوں سے نکل کر ریسٹ ہاؤس کے ہر کمرے میں پہنچ جاتی۔ وہ رات بھی کچھ اسی طرح کی تھی۔ ہلکی بوندا باندی نے سردی میں کچھ اور اضافہ کر رکھا تھا۔ میں، بلال شاہ، انسپیکٹر اروڑا اور سب انسپیکٹر راجندر ریسٹ ہاؤس کے ایک کشادہ کمرے میں موجود تھے۔ انسپیکٹر اروڑا اور راجندر تو بالترتیب 6 اور 4 پیگ پی کر سرے شام ہی سو گئے تھے۔ صرف میں اور بلال شاہ جاگ رہے تھے۔ بلال شاہ آج کافی ہلکے پھلکے موڈ میں تھا۔ اس میں ایک بڑی اچھی عادت تھی، چھوٹی موٹی غلطیاں وہ تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن جب کوئی بڑی غلطی ہو جاتی تھی تو فوراً تسلیم کر لیتا تھا۔ امرتسر کی دیوالی میں جو غلطی ہو گئی تھی اسے بھی اس نے تسلیم کر لیا تھا۔ دنگل کے آدھ پون گھنٹے بعد جب اس کا غصہ اتر گیا تھا تو وہ خود مخالف پہلوان کے پاس گیا تھا اور اس سے بغل گیر ہو کر صلح صفائی کی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا تھا کہ وہ شغل میں اکھاڑے میں اتر آیا تھا، ورنہ اسے پہلوانی کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے۔ ہم اپنے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے دیوالی کی باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک کسی گھوڑے کی تیز ٹاپیں سنائی دیں۔ پھر کوئی مین گیٹ کے سامنے رک کر اونچی آواز میں چوکیدار سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے لحاف میں سے ہاتھ نکال کر کمرے کی کھڑکی ذرا سی کھولی اور باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ مجھے دکھائی تو کچھ نہیں دیا مگر سنائی دے گیا۔ اس ٹھٹھرتی ہوئی شب میں 10 بجے کے قریب جو شخص چوکیدار سے باتیں کر رہا تھا وہ میرے مخبر صلاح الدین عرف سلو کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ سلو ان 2 افراد میں سے ایک تھا جنہیں صرف 1 روز پہلے ہم نے نرس نجمہ پروین کے پیچھے لگایا تھا۔ اگر وہ دیپال پور سے 10 میل کا فاصلہ طے کر کے ریسٹ ہاؤس ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچا تھا تو یقیناً کوئی خاص بات تھی۔ اتنی دیر میں بلال شاہ بھی سلو کی آواز پہچان چکا تھا۔
میرے ساتھ ساتھ وہ بھی اچھل کر لحاف سے باہر آیا۔ ہم دروازہ کھول کر برآمدے میں نکلے اور وہاں سے صحن میں پہنچ گئے۔ چوکیدار، یہ اپنا آدمی ہے، میں نے بلند آواز میں کہا۔ چوکیدار نے مڑ کر میری طرف دیکھا، پھر سلو کو راستہ دے دیا۔ سلو گھوڑے کو کھینچتا ہوا ہمارے قریب لے آیا۔ وہ اور گھوڑا دونوں ہانپ رہے تھے۔ میں نے ایک شیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلو سے کہا کہ وہ گھوڑا وہاں باندھ دے۔ سلو بے قراری سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں حضور، اتنا وقت نہیں ہے۔ اس نے میواتی لہجے میں سرگوشی کی۔ آپ بس کھڑے کھڑے نکل چلیں میرے ساتھ، اس سالے کا کھوج لگا لیا ہے ہم نے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ شہباز پہلوان کی حضور، وہ خانہ بدوشوں کی ایک بستی میں ہے۔ وہ کیا نام ہے اس حرام جادی کا؟ نجمہ اور اس کا بہنوئی بھی اسی بستی میں ہے۔ آپ جتنی بھی جلدی ہو سکے پولیس فورس ساتھ لے لیں اور گھیر لیں بستی کو۔ چھوٹی سی بستی ہے، زیادہ سے زیادہ 20-25 گھر ہویں گے۔ سلو کی بات پر یقین کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ہوش مند مخبر تھا، نشہ وغیرہ بھی نہیں کرتا تھا۔ اسے کیا ضرورت تھی غلط اطلاع دینے کی؟ میں نے پوچھا، بستی کتنی دور ہے یہاں سے؟ وہ بولا، یہی کوئی 6 میل کا راستہ ہوے گا۔ میں 1 گھنٹے میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ آپ دعا کریں وہ لوگ ابھی وہیں پر ہویں۔ میرے اشارے پر بلال شاہ نے ریسٹ ہاؤس میں فوراً غل غپاڑا مچا دیا۔ انسپیکٹر اروڑا اور سب انسپیکٹر راجندر سمیت وہاں موجود ہر ذی روح جاگ گیا، یہاں تک کہ دھنی رام سنگھ بھی اپنی دھوتی کا پلو درست کرتا اور بڑبڑاتا ہوا باہر نکل آیا۔ 10 منٹ کے اندر اندر عملے نے بھاگ دوڑ کر وردیاں پہنی، اسلحہ سنبھالا اور چھاپے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس علاقے میں گاڑی آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، صرف گھوڑوں پر سفر کیا جا سکتا تھا۔ ہمارے پاس بھی گھوڑے تھے۔ چھاپا مار پارٹی کل 15 افراد پر مشتمل تھی۔ راستہ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس 3 ٹارچیں تھیں۔ ریسٹ ہاؤس سے بھی 2 لالٹینیں لے لی گئیں۔ یوں کیل کانٹے سے لیس ہو کر ہم صلاح الدین عرف سلو کی رہنمائی میں خانہ بدوشوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں سلو سے مسلسل پوچھ گچھ کرتا رہا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ نرس نجمہ پروین اپنے بہنوئی عاقل پرویز کے ساتھ آج شام 4 بجے کے قریب دیپال پور کے قصبے میں پہنچی تھی۔ صلاح الدین اور اس کا ساتھی مہتاب سنگھ مسلسل اس کے تعاقب میں تھے۔ دیپال پور پہنچ کر نجمہ اور عاقل کسی کے گھر میں نہیں گئے تھے، نہ ہی وہ کسی سے ملے۔ عاقل نے قصبے کی ایک دکان سے نان پکوڑے خریدے، پھر کھیتوں میں بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا اور تھوڑی دیر وہاں سستانے کے بعد پیدل ہی ڈیک نالے کی طرف چل دیے۔ اس وقت تک شام ہو چکی تھی۔ اندھیرا ہوا تو عاقل نے ایک ٹارچ جلا لی۔ اس کے کندھے سے 2 نالی بندوق بھی لٹک رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ دونوں پوری تیاری کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے 1-2 راہگیروں سے راستہ بھی پوچھا اور شام 8 بجے کے قریب خانہ بدوشوں کی ایک بستی میں پہنچ گئے۔ انہیں بستی میں گئے ابھی 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ڈیک نالے کی طرف سے 5 گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ وہ سلو اور مہتاب کے بالکل پاس سے ہو کر بستی میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے 3 مسلح دکھائی دیتے تھے اور اونچی آواز میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ سلو نے ان میں سے شہباز پہلوان کو صاف پہچان لیا۔ اپنے ڈیل ڈول کی وجہ سے وہ سب سے الگ نظر آ رہا تھا۔ جوں ہی شہباز پہلوان بستی میں گھسا، سلو نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ریسٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلو سے تفصیل پوچھتے پوچھتے ہم خانہ بدوشوں کی بستی کے قریب پہنچ گئے۔ بوندا باندی رک گئی تھی، لیکن درختوں میں سرسراتی نہایت ٹھنڈی ہوا جسم پر چھریاں چلا رہی تھی۔ بستی واقعی چھوٹی سی تھی، اسے گھیرے میں لینا زیادہ دشوار کام نہیں تھا۔ ہم گھوڑے سے اتر آئے اور بڑے محتاط طریقے سے ناکہ بندی کر لی۔ چوتھی طرف ایک بڑا سا جوہر تھا اور اس جانب سے کسی کے بھاگنے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ مخبر مہتاب سنگھ نے بتایا کہ پہلوان اور اس کے ساتھی ابھی تک بستی میں ہی ہیں۔ سلو کے مطابق شہباز کے ساتھیوں کی کل تعداد 4 تھی، جبکہ مخبروں سمیت ہم کل 17 افراد تھے۔ ہمارے پاس اسلحہ بھی وافر مقدار میں تھا۔ قوی امید تھی کہ آج شہباز ہم سے بچ کر نہیں جا سکے گا۔ شہباز پہلوان کے لیے شروع میں میرے دل میں جو ہمدردی تھی وہ اب بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس کے چھوٹے بھائی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ٹیک سنگھ کے ساتھ رہ کر شہباز بھی ٹیک سنگھ ہی بن گیا ہے۔ چند روز پہلے اس نے امرتسر کی دیوالی میں جس طرح اندھا دھند گولیاں چلائی تھیں اور خود کو بچاتے ہوئے جس طرح ایک پھول سی بچی کو جیپ تلے روندا تھا،
اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک بے رحم بدماش کے روپ میں ڈھلتا جا رہا ہے۔ اب شواہد سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے نرس نجمہ کو خط لکھ کر یہاں بلایا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نجمہ کو یہاں بلانے کا کیا مقصد ہے۔ کبھی کبھی یہ شبہ بھی ہوتا تھا کہ شاید سورگ باشی انسپکٹر نہال سنگھ کی بات درست ہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ بھائی بہن کا تو بس چکر ہی ہے، ورنہ نجمہ اور شہباز میں عشق معشوقی کا معاملہ ہے۔ پہلے نجمہ شہباز سے ملنے لاہور جاتی تھی، اب ویرانے میں چلی آئی تھی۔ عین ممکن تھا کہ بہنوئی کو بھی اصل معاملے کی خبر نہ ہو اور یہاں پہنچ کر نجمہ شہباز کے ساتھ 9-2-11 ہو جائے۔ رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ جو شخص چھوٹے بھائی کے پیار پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے وہ کسی بھی رشتے کی دھجیاں بکھیر سکتا ہے۔ چھاپا مار پارٹی کے ارکان نے محفوظ جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لیں۔ اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ میں اور سب انسپکٹر راجندر 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ اندر جائیں گے اور شہباز پہلوان سے ہتھیار رکھوانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ہم اس منصوبہ بندی میں مصروف ہی تھے کہ دائیں جانب جھاڑیوں میں آہٹ ہوئی، پھر ایک ساتھ کئی دھماکے ہوئے اور گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے سروں پر سے گزر گئیں۔ ایک گولی سب انسپکٹر درویش علی کے پیٹ میں لگی اور وہ تڑپ کر زمین پر جا گرا۔ ہم نے بھاگ کر درختوں کے پیچھے آڑ لینا چاہی تو پہلو کی طرف سے بھی گولیاں چلنے لگیں۔ چند لمحوں کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ گولیاں بستی کی طرف سے نہیں، ڈیک نالے کی طرف سے آ رہی تھی۔ فائرنگ ایک دم شروع ہوئی تھی اور اتنی شدت سے ہوئی تھی کہ پولیس پارٹی تتر بتر ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بستی کی طرف سے بھی اکا دکا فائر ہونے لگے۔ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون کس پر گولی چلا رہا ہے۔ ڈیک نالے کی طرف سے گاہے گاہے ست سری اکال کے نعرے بھی سنائی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک عورت کے للکارے تھے جو چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہی تھی۔ فائرنگ شروع ہوتے ہی میں اور بلال شاہ گیلی زمین میں اوندھے گر گئے۔ گولیاں ہمارے اوپر درختوں اور شاخوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ دھماکوں اور شور و غل سے سارا جنگل گونج رہا تھا۔ رہی سہی کسر خانہ بدوشوں کے کتوں نے پوری کر دی تھی۔ وہ بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا رہے تھے۔ صورتحال ابھی واضح نہیں تھی، تاہم آثار سے یوں لگتا تھا کہ نشے میں مخمور سکھوں کے کسی جتھے نے خانہ بدوشوں کی بستی پر حملہ کیا ہے۔ دفتن چند گز دور مجھے ایک ہیولا نظر آیا۔ میں نے ٹارچ روشن کی تو ایک ادھیڑ عمر سکھ روشنی میں نہا گیا۔ وہ اپنی دونالی بندوق میں کارتوس بھر رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ جلندر کا سول جج ہری کرشن سنگھ تھا۔ یہ وہی کرشن سنگھ تھا جو جلندر سے وچن سنگھ پہلوان کے ساتھ آیا تھا، اور جب وچن سنگھ اکھاڑے میں شہباز کے ہاتھوں مارا گیا تو ہری کرشن سنگھ نے چلا چلا کر مجھے شہباز کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اب یہ جج صاحب قانون اپنے ہاتھ میں لیے ان تاریک درختوں میں کھڑے تھے اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ خبردار، میں نے گرج کر کہا۔ میرا ریوالور ٹارچ کے آگے تھا اور جج ہری کرشن سنگھ اسے صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ چونک کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس دوران فائرنگ ایک دم رک گئی تھی۔ میں اٹھ کر ہری کرشن سنگھ کے پاس پہنچا۔ جج صاحب، آپ یہاں؟ اب وہ بھی مجھے پہچان چکا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرائے، لیکن پھر فوراً ہی افسرانہ سج دھن واپس آ گئی۔ وہ باروب لہجے میں بولا، یہی سوال تم سے بھی کر سکتا ہوں میں نے کہا، ہم تو یہاں شہباز کی گرفتاری کے لیے آئے تھے۔ وہ بولا، ہم کو بھی یہی اطلاع ملی تھی، لیکن پولیس پارٹی پر حملہ کیا گیا ہے۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ وہ قدرے حیرت سے بولا، یہ میں تم سے ہی سن رہا ہوں کہ یہاں کوئی پولیس پارٹی بھی موجود ہے۔ بستی کے اندر سے بلند ہونے والی گرجدار آوازوں نے ہماری گفتگو کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ٹارچ کی روشنی میں ہم بستی کی طرف بڑھے تو یہاں مسلح سکھوں کا جمگھٹا سا نظر آیا۔ ان کی تعداد 20 سے کم نہیں تھی۔ سب کے سب رائفلوں، کلہاڑیوں اور ریوالوروں سے مسلح تھے۔ ان میں ایک ہٹی کٹی عورت بھی تھی۔ اس نے مردوں کی طرح کمر سے گولیوں کی پیٹی باندھ رکھی تھی اور اکڑ اکڑ کر چل رہی تھی۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہلاک ہونے والے پہلوان وچن سنگھ کی بڑی بھاوج تھی۔ اس نے سوگند کھا رکھی تھی کہ شہباز پہلوان سے اپنی دیور کی موت کا بدلہ ضرور لے گی۔ ان لوگوں کو بھی کل شام ہی پتہ چلا تھا کہ شہباز پہلوان اپنی ایک رشتہ دار سے ملنے بدھ کی رات دیپال پور کے قریب خانہ بدوشوں کی بستی میں آئے گا۔
بجائے اس کے کہ اس بات کی اطلاع پولیس کو دی جاتی، وچن سنگھ کے رشتہ داروں نے خود ہی شہباز سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ پوری تیاری کے ساتھ یہ لوگ یہاں پہنچے اور بستی پر ہلہ بول دیا، لیکن نشے میں چور ان حملہ آوروں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہلے سے پولیس پارٹی گھات لگائے بیٹھی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اندھیرے میں وہ پولیس پارٹی سے ہی ٹکرا گئے، یعنی ان سکھوں نے رات کے 12 بجے کے قریب پورا سکھوں والا کام کیا تھا۔ اس ہنگامے کا جو نتیجہ نکلا وہ بڑا تکلیف دہ تھا۔ افراتفری کا فائدہ اٹھا کر شہباز اور اس کے ساتھی بآسانی بستی سے فرار ہو گئے، یعنی 2 ملاؤں میں مرغی حرام ہو گئی۔ جب ہم بستی میں پہنچے تو وہاں شہباز تھا، نہ اس کے ساتھی اور نہ ہی نجمہ۔ اس کے علاوہ ہنگامے میں سب انسپیکٹر درویش علی اور وچن سنگھ پہلوان کے 2 رشتہ دار بھی زخمی ہوئے۔ بستی کے سانسی سردار تلکو رام سے پوچھ گچھ کی گئی۔ وہ چرس اور تاڑی کا رسیا، ایک بھیانک صورت والا شخص تھا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں۔ اس نے بتایا کہ ٹیک سنگھ علاقے کا خطرناک ترین شخص ہے، اس سے دشمنی مول لینا کسی کے بس کا روگ نہیں۔ پولیس کی صورت تو یہاں کبھی کبھار ہی دیکھنے میں آتی ہے، جبکہ ٹیک سنگھ ہر وقت پورن کچھ میں دن دناتا رہتا ہے۔ سردار تلکو رام نے کہا، مائی باپ، پرسوں ٹیک سنگھ کا آرڈر آیا تھا۔ اس نے بستی سے 2 جوان لڑکیاں منگوائی تھیں، ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ بدھ کی رات کو میرے کچھ مہمان تمہارے پاس آئیں گے، ان کی اچھی طرح خاطر تواضع کرنا، اور مہمانوں میں جو لڑکی ہوگی اسے حفاظت سے دیپال پور تک چھوڑ آنا۔ سردار تلکو رام بڑا مسکین بن رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ جتنا مسکین بن رہا ہے اتنا ہے نہیں۔ اگر اس نے ٹیک سنگھ کے موج میلے کے لیے بستی کی لڑکیاں بھیجی تھیں تو ضرور ٹیک سنگھ سے کچھ لیا بھی ہوگا۔ یہاں کے سارے خانہ بدوش، ڈاکو اور مفرور وغیرہ جیو اور جینے دو کے اصول پر عمل کرتے تھے، مل جل کر قانون کی دھجیاں اڑاتے تھے، اور جب کوئی ایک پکڑا جاتا تھا تو سارا الزام دوسرے پر دھر دیتا تھا۔ میں نے سردار سے پوچھا کہ جو لڑکیاں پرسوں بھیجی گئی تھیں وہ اب کہاں ہیں؟ اس اچانک سوال پر سردار گڑبڑا گیا۔ پہلے اس نے جھوٹ بولنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر ارادہ بدل دیا۔ مریل سی آواز میں بولا، وہ شہباز پہلوان کے ساتھ ہی واپس آئی ہیں، اس وقت دوسرے خیمے میں ہیں۔ میں نے کہا انہیں بلاؤ۔ ایک شخص سردار کے اشارے پر لڑکیوں کو لینے چلا گیا۔ مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مخبر سلو نے اطلاع دی تھی کہ شہباز پہلوان بستی میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ 4 گھڑ سوار تھے۔ اب سردار بتا رہا تھا کہ 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ میں نے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ شہباز کے ساتھ 4 نہیں 2 آدمی تھے۔ دوسرے 2 گھوڑوں پر لڑکیاں تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں لڑکیاں ہمارے سامنے آ گئیں۔ ان کی عمریں 18 اور 22 برس کے درمیان تھیں۔ رنگ سانولے اور صورتیں بھی واجبی سی تھیں۔ شاید کسی وقت وہ خوبصورت رہی ہوں گی، لیکن ٹیک سنگھ جیسے مردوں کے ساتھ راتیں کالی کر کے ان کا رنگ روپ اڑ چکا تھا۔ انسپیکٹر اروڑا نے ایک علیحدہ خیمے میں لے جا کر لڑکیوں سے پوچھ گچھ کی۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد وہ باہر نکلا۔ اس دوران میں دوسرے لوگوں کے بیانات لیتا رہا تھا۔ انسپیکٹر اروڑا نے بتایا کہ لڑکیوں سے اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی کہ سردار تلکو رام نے 2 راتوں کے بدلے ٹیک سنگھ سے آدھ سیر چرس اور ریشمی کپڑے کے 2 تھان لیے تھے، اور یہ چیزیں اس وقت بھی تلکو رام کے خیمے میں موجود ہوں گی۔ لڑکیوں نے بتایا تھا کہ انہیں ٹیک سنگھ کے ڈیرے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ انہیں آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہاں لے جایا گیا تھا، اور واپسی کے وقت ویسے ہی اندھیری رات تھی۔ ڈیرے میں لڑکیوں کے ساتھ وہی کچھ ہوا تھا جو شرابی مردوں کے جھمگٹے میں 2 اجنبی لڑکیوں کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ وہ 48 گھنٹے آن ڈیوٹی رہی تھیں۔ لڑکیوں کے بیان کے بعد تلکو رام کے خیمے کی تلاشی لی گئی تو چٹائی کے نیچے سے ایک زمین دوز جستی ٹرنک برآمد ہوا۔ اس ٹرنک میں ریشمی کپڑے کے کم از کم 15 تھان، 10 سیر چرس اور 10 تولے کے طلائی زیورات تھے۔ یہ ساری حرام کی کمائی تھی جو اس سانسی سردار نے بستی کی عورتوں کو شرابی مردوں کے آگے ڈال ڈال کر جمع کی تھی۔ آنت جرم اور جسم فروشی کے الزام میں سردار تلکو رام کو گرفتار کر لیا گیا، اور ہم زخمی درویش علی کو چارپائی پر ڈال کر دیپال پور کی طرف روانہ ہو گئے۔ وچن سنگھ کے رشتہ داروں نے بھی اپنے زخمیوں کو اٹھایا اور دیپال پور چل دیے۔ طبی امداد ملنے سے سب انسپیکٹر درویش علی کی جان بچ گئی، لیکن اس واقعے نے مجھے بہت بد دل کر دیا۔
میں بالکل غیر جانبداری سے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا اور قانون کا محافظ بن کر قانون کے مجرم کو ہتھ کڑی لگانا چاہتا تھا، لیکن دوسری طرف پہلوان وچن سنگھ کے لواحقین اسے سکھوں کا مسئلہ بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ ان کے دماغ میں یہ بات گھسی ہوئی تھی کہ مسلمان پہلوان نے سکھ پہلوان کو قتل کیا ہے، اب مسلمان پہلوان کو انجام تک پہنچانا سکھوں کی ذمہ داری ہے۔ اور تو اور سول جج ہری کرشن جیسا شخص بھی بندوق ہاتھوں میں لیے دندناتا پھر رہا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ پولیس کی مدد کرتا، اس نے اپنی جلد بازی سے بنا بنایا کام بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب شہباز پہلوان پھر آزاد تھا اور ڈیک نالا پار کر چکا تھا۔ سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ خود کو اس کیس سے الگ کر لوں۔ مجھے شہباز سے کوئی ہمدردی تھی، نہ وچن سنگھ کے رشتہ داروں سے کوئی بیر۔ اس معاملے میں الجھ کر میں خوامخواہ عذاب میں مبتلا ہو رہا تھا۔ جو کام میں کر رہا تھا وہ کوئی اور پولیس انسپکٹر بھی کر سکتا تھا، اور اگر کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا تو وچن سنگھ کے رشتہ دار تو کر ہی سکتے تھے۔ میں نے ایس پی صاحب کے نام ایک درخواست لکھ دی کہ تھانے میں کام کی زیادتی کے سبب میرا جیون میں رہنا ضروری ہے، لہٰذا وچن سنگھ قتل کیس کے معاملے میں انسپکٹر اروڑا کے ساتھ کسی دوسرے انسپکٹر کو اٹیچ کر دیا جائے۔ جس روز میں نے ایس پی کے دفتر یہ درخواست بھیجی، اس سے اگلے روز ڈاک کے ذریعے مجھے ایک خط موصول ہوا۔ یہ خط جیون تھانے کے ایڈریس پر تھا۔ میں نے لفافہ کھولا اور یہ جان کر حیران رہ گیا کہ خط لکھنے والا شہباز پہلوان ہے، یعنی وہ اشتہاری ملزم جس کی خاطر ہم کئی ہفتے پورن کچھ کی خاک چھانتے رہے تھے۔ یہ خط شہباز پہلوان نے اپنے کسی پڑھے لکھے ساتھی سے لکھوایا تھا، تاہم خط کے آخر میں اس نے اپنے انگوٹھے لگائے ہوئے تھے۔ خط کا مختصر مضمون اس طرح تھا: انسپکٹر نواز خان، میں مجرم نہیں تھا، سیدھا سادہ پہلوان تھا۔ اگر آج میں قاتل ہوں تو اس میں سارا قصور تم پولیس والوں کا ہے۔ اب تم میری تلاش میں چھاپے مار رہے ہو، میری گرفتاری کے لیے بے گناہوں کو پکڑ رہے ہو اور تکلیفیں دے رہے ہو۔ یاد رکھو، جو بو رہے ہو وہ کاٹنا پڑے گا، اسی طرح جیسے نہال سنگھ کو کاٹنا پڑا ہے۔ میں نے اس مختصر خط کو کئی بار پڑھا۔ تحریر کچھ جانی پہچانی محسوس ہو رہی تھی، بڑی نرمی کے ساتھ لمبے لمبے حرفوں میں لکھا گیا تھا۔ اچانک میں نے تحریر شناخت کر لی۔ یہ 100% نرس نجمہ کی لکھائی تھی۔ نرس نجمہ نے مقتول انسپکٹر نہال سنگھ کو لکھ کر دیا تھا کہ شہباز پہلوان سے اس کا کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے اور نہ ہی وچن سنگھ کی موت کے بعد اس سے ملا ہے۔ یہ اعتراف نامہ ابھی تک میرے پاس موجود تھا۔ میں نے دونوں تحریروں کا موازنہ کیا اور مجھے 100% یقین ہو گیا کہ خط اصلی ہے اور شہباز نے نجمہ سے لکھوا کر بھیجا ہے، جو اپنے بہنوئی کے ساتھ اس کے ڈیرے پر ہے۔ خط پر کپور تھلہ کے ایک ڈاک خانے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا اس ڈاک خانے میں جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے خط کو لاپرواہی سے دراز میں پھینک دیا۔ اسی شام میں گھومنے کے لیے باہر کھیتوں میں گیا تو شہباز پہلوان کے چھوٹے بھائی ایاز عرف ایازی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ان دنوں قصبے میں ہی تھا، اکھاڑے میں زور کر کے آ رہا تھا، سارا جسم مٹی میں لتھڑا ہوا تھا۔ بھائی کی طرح اس کا قد کاٹ بھی اچھا تھا، دیکھنے میں دیو نظر آتا تھا۔ اس نے جھک کر سلام کیا۔ میں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ بولا، آپ ہی کی طرف جا رہا تھا، ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی آپ سے۔ میں نے کہا، اس حالت میں میری طرف آ رہے تھے، کیا بہت پسوڑی والی بات ہے؟ شرمندہ ہو کر بولا، جی نہیں، ابھی تو کنویں پر جا رہا تھا، وہاں سے نہا کر سیدھا آپ ہی کی طرف آنا تھا۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، نہاؤ، میں بھی اتنی دیر میں چکر لگا کر واپس آ جاتا ہوں۔ میں تھوڑی سی ہوا خوری کر کے واپس آیا تو ایازی تھانے میں آیا بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، تھانے دار جی، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ شہباز والے کیس سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ میں نے جواب دیا، ابھی ایسا ہوا تو نہیں، لیکن ہو بھی جائے تو تمہیں اس میں کیا اعتراض ہے؟ کہنے لگا، جناب، مجھے اتنی جرت نہیں کہ میں اعتراض کر سکوں، میں تو صرف درخواست ہی کر سکتا ہوں، اور میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس معاملے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ آپ ہٹ گئے تو ہم سب کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے کہا، پہیلیاں نہ بجھواؤ، جو بات ہے کھل کر بیان کرو۔ جواب میں ایازی نے کہا، لالا شہباز اتنا بدل گیا ہے کہ اب اسے لالا کہتے بھی شرم آتی ہے۔ غیر تو غیر، اب وہ اپنوں کو بھی جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگا ہے۔ ہمارا ایک ماما بالکل سیدھا سادہ اور بھلا مانس آدمی ہے۔ لالے نے ایک دفعہ اپنے ایک یار کے لیے مامے کی لڑکی کا رشتہ مانگا تھا۔ زبانی کلامی بات ہو گئی تھی، لیکن پھر معاملہ خراب ہو گیا۔ یہ رشتہ جوڑ کا نہیں تھا،
اس لیے مامے نے انکار کر دیا۔ اب اس لڑکی کی شادی ہوئے بھی 3-4 مہینے گزر چکے ہیں۔ لالے نے مامے کو پیغام بھجوایا ہے کہ وہ بیٹی کو طلاق دلا کر اس کا رشتہ پہلی جگہ پر کر دے، ورنہ بڑا فساد ہوگا۔ اسے بیٹی اور داماد دونوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اب وہ میاں بیوی چھپتے پھر رہے ہیں۔ مامے کو الگ اپنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ وہ بیچارہ پرانا مریض ہے، اب بالکل چارپائی سے لگ گیا ہے۔ لالے نے ماں کو بھی دھمکی دی ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل نہ آئے، ورنہ اسے بھی پچھتانا پڑے گا۔ ایاز احمد نے پوری تفصیل سے یہ بات بتائی، پھر رو دینے والے لہجے میں بولا، تھانے دار جی، آپ اس معاملے میں بالکل ڈھیل نہ ڈالیں۔ لالے اور اس کتے ٹیک سنگھ کو پکڑنا بس آپ ہی کے بس کا روگ ہے۔